اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 100، آیت نمبر 8۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ آیت نمبر 9۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو ہے نکال لیا جائے گا۔ ہمارا زکوٰۃ کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں اس سے پہلے ہم نے ایک سب ٹاپک تھا جس میں بڑی ڈیٹیل سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ کوئی جو زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ کا دیا ہوا مال وہ بڑھتا ہے، وہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، اور اللہ نے ایک حق مقرر کر دیا ہے لوگوں کو دینے کے لیے ہماری کمائی میں۔ تو اس کو زکوٰۃ تو مینڈیٹری ہے، جو ضروری چیز ہے، اور اس کے علاوہ جو صدقہ خیرات یا دوسرے لوگوں کو دینا یا خرچ کرنا، اللہ پاک بہت اچھی وہ ایک اس میں تعبیر یا ایک فریز یوز کرتے ہیں قرآن پاک میں، اور بہت جگہ ہوئی ہے وہ۔ ابھی ڈیٹیل سے میں پہلے بھی بتایا وہ، کیونکہ ابھی یہ صرف زکوٰۃ کا میں اس کو علیحدہ کر رہا ہوں، اور جو صدقہ خیرات اور خرچ کرنا ہے نا، اس کا ٹاپک علیحدہ کر دیا ہے میں نے، تو وہ اس کو بڑی ڈیٹیل میں اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ ہم۔ تو وہ بڑی ڈیٹیل سے ہم نے دیکھا۔ تو ابھی جو یہ دو آیات ہیں وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہاں یہ فرمایا کہ انسان کو مال کی، بہت ساری اور بھی جگہوں پہ فرمایا ہے، تو انسان جو ہے یہ مال کی محبت رکھتا ہے۔ مال، اولاد اور عورت، یہ تین اللہ پاک نے انسان کی کمزوریاں بتائی ہیں، یا ان سے ان سے فتنہ ہو سکتا ہے انسان۔ مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں بری ہیں، مطلب لوگ اس کا وہ کچھ عجیب غلط مطلب لے لیتے ہیں کہ شاید وہ اپنی ذات میں یہ کچھ چیزیں غلط نہیں ہیں، خراب نہیں ہیں، لیکن کوئی ایک انڈیویجول انسان ان چیزوں میں اتنا زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر نہ حق کو دیکھتا ہے نہ سچ کو دیکھتا ہے۔ مطلب وہ جائز مال کمانا، اور جتنا زیادہ کما سکتا ہے انسان، لیکن جائز طریقوں سے، حلال، وہ کوئی ناجائز نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ اب اولاد ہونا تو خود اللہ پاک کی سکیم میں سے ایک سکیم ہے کہ آگے جو نسل چلنی ہے انسانوں کی، نسلیں بڑھنی ہے، آبادی بڑھنی ہے، انسان آگے چلنی ہے، تو اولاد تو ہونی ضروری ہے۔ تو کوئی اولاد ہونا تو غلط بات نہیں ہے، نہ ہی آپ کی اولاد ہونا اور نہ آپ کسی کی اولاد ہیں یہ کوئی غلط چیز ہے یا کوئی حرام چیز ہے، نہیں۔ آپ اپنی اولاد میں کو کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے آپ غلط رستوں پہ چلو، تو وہ اس کو فتنہ کا ہے، جو آپ اپنی ذہن میں ایسا کچھ بنا لو اولاد کے لیے، اور یہ انسان کی پھر نیچر میں ہے، انسان اپنی اولاد کے لیے کرتا ہی کرتا ہے، یہ نیچر میں اللہ نے ڈال دی ہے۔ ایسے ہی عورت ہے، وہ اس کے وہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں ظاہری طور پہ بھی، ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں وہ ایگزیکٹلی وہی اس 8 نمبر آیت میں کہ یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے، خالی یہ نہیں کہا کہ یہ مال کی محبت رکھتا ہے، اس میں بھی کہا کہ وہ بڑا سخت ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، شدید سخت ہے، اس میں سخت محبت رکھتا ہے۔ تو اصل میں یہ زکوٰۃ جو ہے، آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ بالکل اس کا کنٹراسٹ ہے کہ آپ نے مال کی محبت نہیں رکھنی، ہم جو پیچھے آیات پڑھ چکے ہیں، مال کی محبت نہیں رکھنی، اس میں حصہ رکھ دیا ہے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، اپنوں قریبیوں سے شروع کرو۔ سب سے پہلے والدین کا ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے والدین، اللہ پاک نے کہا جو بھی تم خرچ کرو سب سے پہلے والدین پہ، یہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں نا، کہ جو بھی تم خرچ کرو سب سے پہلے والدین پہ کرو۔
اس کے بعد قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر. زیادہ تر یہ لوگ جو ہے نا، جو جو ہیں رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر، یہ زیادہ تر جگہوں پہ یہی رپیٹ ہوئے ہیں. باقی ان کے علاوہ جیسے کہیں والدین آ گئے، کہیں پہ وہ لوگ آ گئے، مطلب جیسے زکوٰۃ کا ہم نے پڑھا تو اس میں جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے ہیں یا گردنیں چھڑانے میں، وہ بھی ہم نے دیکھا کہیں پہ وہ بھی آ گئے. تو اللہ کی راہ میں مطلب جہاد وغیرہ کے لیے، ویسے تو یہ سب ہی اللہ کی راہ میں ہی ہیں. تو مطلب وہ چیزیں کہیں کہیں آئی ہیں، لیکن یہ جو ہے نا یتیم، مسکین، رشتہ دار، یہ زیادہ تر یہ رپیٹ ہوئے ہیں. تو یہ اصل میں اس کا کنٹراسٹ ہے کہ مال کی محبت کی بجائے آپ خرچ کریں، اللہ کے رستے پہ خرچ کریں، لوگوں کو دیں. وہ اور اسی میں ہی وہ راز چھپا ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے یہ تم دو تو تمہیں زیادہ ملے گا، اس کو ڈبل کر کے. ہم نے پیچھے ایک آیت پڑھی کہ دگنا دو چند کر دینا. تو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بھی آیات جس میں اللہ پاک اور بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو کتنا بڑھا دوں گا. آیت نمبر 9، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو ہے نکال لیا جائے گا. یہ ہم پوری سورہ پہلے کر چکے ہوئے ہیں، پوری کی پوری سورہ بھی کی ہوئی ہے اور یہ آیات بھی کی ہوئی ہیں. تو سورہ عادیات ہے یہ. تو وہی جو ہم قرآن پاک کا مین ٹاپک میں یہ پوری کی پوری سورہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. تو لیکن یہ اور یہ آگے تو قبروں کا یا مطلب قیامت کا یا دوبارہ اٹھنے کا وہ ذکر ہے، لیکن وہ چھوٹی آیت تھی تو میں نے ساتھ میں ہی اس کے کنٹیکس بھی. تو آپ یہ چھوٹی سی سورہ ہے، آپ ضرور پڑھیے گا ساری کی ساری. اور کوئی بڑی سورہ تو ہے نہیں ہے، بالکل چھوٹی سی 11 سورہ ہیں، چھوٹی چھوٹی سی، اتنی اتنی جتنی ہم نے یہ پڑھی ہیں. تو آپ کوشش کیجئے گا ساری پڑھ لیں اور اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سمجھ کے. یہی مین مقصد ہے کہ ہم سمجھیں، غور و فکر کریں. اور یہ تو رمضان کا مہینہ بھی جو ہے یہ تو خاص قرآن پاک کے ساتھ جڑا ہوا مہینہ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، محنت کریں، اس پہ غور و فکر کریں. کم از کم آدھا، پورا نہیں تو آدھا، آدھا نہیں تو کچھ چند سورہ جو شروع کی بڑی سورہ ہیں، چوتھا حصہ قرآن کا، تو اس کو پڑھ کے سمجھ کے اردو ترجمے کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر.